وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ ہو ذو عسرہ تنگدستی والا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا لازم ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ اگر کوئی تنگدست ہے جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اگر وہ ابھی ادا نہیں کر سکتا تو یہ تم پر لازم ہے کہ اس کو اس کی آسانی تک مہلت دے دو۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ ایک شخص ہے، وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اب اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ رب العالمین اس سے حساب نہیں دے گا۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں لے گا۔ ایک شخص ہے، اس پہ کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے کھڑے ہونے کی حساب و کتاب نہیں لے گا۔ یہ حساب و کتاب کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ مولا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ محبوب۔ مولا سے مراد وہ مولا نہیں ہے جو ہمارا ایک فرقہ مراد دیتا ہے کہ جی مولا سے مراد، مولا علی سے مراد بگڑی بنانے والا، کارساز اور مددگار۔ اس معنی میں اگر جناب علی کو کوئی مولا کہے گا یا ان کی مشابہت کرے گا تو وہ شرک کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ ہو ذو عسرہ تنگدستی والا، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا لازم ہے، إِلَى مَيْسَرَةٍ، آسانی تک۔ اگر کوئی تنگدست ہے جس کو تم نے قرضہ دیا ہوا ہے، اگر وہ ابھی ادا نہیں کر سکتا تو یہ تم پر لازم ہے کہ اس کو اس کی آسانی تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ تو یہ اقتصاد اسلامی کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور وہ شخص اپنا قرضہ اپنے وقت پر ادا نہیں کر پا رہا، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو جس نے قرضہ دیا ہے اس پر یہ لازم ہے، اس پر یہ واجب ہے کہ اس کو وہ مہلت دے۔ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یہ ان جو لفظ ہے، اگر آپ جو گرامر پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ان کا جو لفظ ہے یہ شرط ہے، اور فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ جو اس کا جواب ہے، تو یہ وجوب کے لیے آیا کہ اگر وہ اس کی یہ کیفیت ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے، یہ لازم ہے آپ کے اوپر۔ کسی تنگدست کو آپ اضافی نہیں دے سکتے۔ جو جاہلیت کا سود تھا وہ یہی تھا کہ جب وہ نہیں دے سکتا تھا تو کہتے تھے ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 سال کی مہلت دیتے ہیں اور ہم آپ کا جو قرضہ ہے وہ دگنا ہو گیا۔ شریعت نے کہا کہ دگنا تم نہیں کر سکتے، مہلت دینا تم پر لازم ہے۔ ہاں، اگر ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کر رہا ہے، یہ جان بوجھ کر لیٹ کر رہا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے قرضہ دینے کی، تو ایسا شخص جو ہے اگر اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اس سے زبردستی دیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، کہ جو مالدار آدمی ہے اس کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ اور پھر اگر وہ شخص جس نے قرضہ دیا ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس سے وہ چیز زبردستی دے دے۔ ہاں، اگر وہ ٹال مٹول نہیں کر رہا، وہ ویسے ہی بیچارہ تنگدست ہے، اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، تو اس کو مہلت دینا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، اور اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے تو روزانہ اس کے اجر میں اس قرض کے برابر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے۔ اور اگر وہ قرض لوٹانے والا اپنے وقت پر نہ لوٹا سکے اور قرض دینے والا اس کو مہلت دے دے تو اس مہلت دینے والے کے اجر میں روزانہ دگنا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جتنا اس نے قرضہ دیا اس کا دگنا صدقہ لکھا جاتا ہے اس شخص کے اجر میں جس نے قرضہ دیا ہے اور پھر دینے کے بعد اس نے مہلت بھی دے دی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈر جاؤ اس دن سے، ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا، فی، اس دن میں، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی، پھر پورا دے دیا جائے گا، کل نفس، ہر انسان، ہر نفس،
ما کسبت جو بھی اس نے کمایا ہے، وہم اور وہ لوگ لا یظلمون ان کو ظلم نہیں کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ذکر فرمائی ہے، یہ قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اس آیت کے بعد قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ آیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن قبل نازل ہوئی، اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ یہی اصل جو علماء نے اور صحابہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا پورا پورا اجر دے دے گا، اس کی نیکیاں ہیں، اس کی برائیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگلی جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ آیت قرآن مجید کی سب سے طویل آیت، سب سے لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے الفاظ کے اعتبار سے۔ اس آیت سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید میں الفاظ کے اعتبار سے، اور یہ آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی قرض اور لین دین کے معاملے کے تعلق سے، قرض اور لین دین کے معاملے کے حوالے سے۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اور شریعت اسلامی جو ہے اس میں تجارت اور لین دین کے جو معاملات ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ دین جو ہے ہمارا، یہ دین رحمانیت کا دین نہیں ہے کہ بس عبادت کرنی ہے اور پوری دنیا کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے بس مسجد کے ہو کے رہ جانا ہے، آپ کو نہ کاروبار کی فکر ہو، نہ آپ کو تجارت کی فکر ہو، نہ ترقی کی فکر ہو، نہ اپنے آپ کو اولاد کی اور گھر بار کا کوئی ہوش و حواس ہو، نہیں، بلکہ شریعت نے ہمیشہ یہ کہا کہ آپ عبادت کریں اس کے وقت پر، لیکن پھر آپ نے کمانا بھی ہے، آپ نے تجارت بھی کرنی ہے، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے۔ اور اتنی اہمیت دی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملے پر نازل فرمائی۔ عقیدے کے موضوع پر نازل نہیں ہوئی، نماز کے موضوع پر نازل نہیں ہوئی، کسی اور عبادت کے موضوع پر نازل نہیں ہوئی۔ سب سے طویل آیت اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے وہ لین دین کے معاملات کے اوپر ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو لین دین کے معاملات ہے، ایک تو اس کے اندر امانت داری کی کس قدر اہمیت ہے، اور دوسرا اس لین دین کے معاملات میں اور تجارت کی اللہ رب العالمین کے ہاں اور شریعت اسلامی کے اندر کتنی اہمیت ہے۔ تو فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم دین کا معاملہ کرو، تداینتم تم ایک دوسرے کو دین کا معاملہ کرو، بدین کوئی دین، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لو۔ اب یہ دین کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے قرض، قرض ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی رقم دی اس کی ذات کے استعمال کے لیے، یہ قرض۔ دین جو ہوتا ہے اس میں قرض بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شوہر نے بیوی کا حق مہر دینا ہے تو یہ شوہر کے ذمہ دین ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر کاروبار کرتا ہے، اس نے کوئی چیز ادھار میں خریدی ہے، یہ بھی دین ہے، یہ قرض تو نہیں ہے۔ تو ادھار کو عربی میں دین کہتے ہیں۔ قرض ہے کہ میں نے کوئی چیز لی ہے، کوئی رقم لی ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے۔ دین جو ہوتا ہے وہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور دین جو ہوتا ہے وہ تجارتی بھی ہو سکتا ہے۔ تو تجارت میں جو لین دین ہوتا ہے جس میں ادھار پر معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی معاملہ ہو دین کا، لین دین کا، اس میں کوئی بھی معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا حکم بھی ہے، فاکتبوہ اس کو لکھو، اور لکھنے کی بڑی اہمیت۔ بسا اوقات بھائی اور بھائی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، کسی سے بھائی نے کہا یار مجھے کچھ آپ رقم دے دے، یا کوئی چیز اٹھا لی وہاں سے کہ میں آپ کو بعد میں پیسے دیتا ہوں، کوئی دوست کے دوست سے معاملہ کر لیا، اس کو لکھا نہیں۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعد میں جھگڑے پیدا ہو جاتے، اختلافات ہو جاتے۔ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا میرے پاس مسائل آتے ہیں شراکت داری کے، پارٹنرز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور پارٹنرشپ کرتے وقت لکھا کچھ نہیں، بس یہ اندھا اعتماد ہے،
دے دیے پیسے. اب کتنا پروفٹ لے گا, کب تک چلے گا, کس معاملے میں کاروبار ہوگا, کچھ نہیں لکھا. اور جی دوست ہے تو دے دیا اس کو میں نے پیسے, لکھا کچھ نہیں. اب وہی دوست سال 2 سال کے بعد دشمن بن گیا. اب وہ جی جھگڑے چل رہے ہیں, عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں, اختلافات ہو رہے ہیں. میں نے تو آپ کو اتنے دیے تھے, وہ کہہ رہا ہے جی میں نے اتنے دیے تھے, میں نے تو آپ کو اتنا پروفٹ دیا نہیں, آپ نے اتنا نقصان کیا. اب وہ سال 2 سال 3 سال کی تو جھگڑے ہیں وہ چلتے رہے, اور رشتہ داروں کے اندر بھی معاملات ہو جاتے ہیں, بھائیوں کے اندر بھی معاملات ہو جاتے ہیں. اور یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف اس معاملے کو نہ لکھنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے آپ کا اعتماد ہے, اہل ایمان کے ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم کیا ہے؟ فَاكْتُبْ. بلکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صغیراً او کبیراً, کچھ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو, 10 روپے کا ہو یا 10 کروڑ کا ہو, اس کو لکھو. لکھنا جو ہے یہ ضروری ہے تاکہ اعتماد باقی رہے اور معاملہ واضح رہے اور آگے چل کے اختلاف کی صورت پیدا نہ ہو. فرمایا فَاكْتُبُوا, اس کو لکھو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, وَلْيَكْتُبْ, اور لکھے, بَيْنَكُمْ, تمہارے درمیان, کاتب, ایک لکھنے والا, بالعدل, انصاف کے ساتھ لکھے, عدل کے ساتھ لکھے. اس میں وہ کوئی کمی بیشی نہ کرے, جو معاملہ ہے اس کو ویسے ہی لکھے. تو کاتب اس دور میں چونکہ لکھنے والے کم تھے تو کاتب کو تلاش کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے درمیان یہ معاملہ اور لکھو اس کو. آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قانونی معاملات کو قانونی صورت میں لکھتے ہیں. اب ایک چیز, میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے. کل کو اگر اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہوتا ہے کورٹ کا, لیگل کوئی مسائل آتے ہیں, تو اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کسی وکیل سے لکھوائیں اس کو. جیسے آپ نکاح کا جو عقد ہوتا ہے اس کو کس سے لکھوایا جاتا ہے؟ رجسٹرار سے. جس کو لکھنا جانتا ہے اس کو پتہ ہے کیا لکھنا ہے نکاح کے عقد میں. تو جو چیز ہو رہی ہے, کوئی تجارت ہو رہی ہے, کوئی پارٹنرشپ ہو رہی ہے, کوئی کاروبار ہو رہا ہے, کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں, اس کی ریسپٹ ہونی چاہیے, اس کا کوئی ایگریمنٹ ہونا چاہیے, کوئی کانٹریکٹ سائن ہونا چاہیے, اور اس کو لکھنے والا پروفیشنل آدمی ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو کہ یہ کانٹریکٹ یا پارٹنرشپ اس کو کیسے لکھنا ہے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور لکھنے والا انکار نہ کرے, أَن يَكْتُبَ, کہ وہ لکھے, لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے, أَن يَكْتُبَ, یہ کہ وہ لکھے, كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا. جو اس کا پروفیشن ہے, اس کو لکھنے کا انداز آتا ہے, اس کو پتہ ہے کیسے لکھا جائے گا, تو اس سے وہ انکار نہ کرے, بلکہ فرمایا فَلْيَكْتُبْ, اس کو چاہیے کہ لکھے. جب اس وقت آ جائے کہ آپ لکھیں, مطلب فیس لیں, اپنی اجرت سے لکھنے کی, لیکن جب اس سے کہا جائے لکھے تو وہ لکھے. وَلْيُمْلِلْ, اور لکھوائے اس کو, الذی, وہ شخص, علیہ الحق, جس پر حق ہے. یعنی کاتب کو لکھوائے گا کون؟ وہ شخص جس پر حق ہے, یعنی جس نے پیسے لیے ہیں. پیسے دینے والا نہیں لکھوائے گا, پیسے لینے والا لکھوائے گا کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں, اتنی مدت کے لیے لیے ہیں, فلاں چیز کے لیے لیے ہیں, اس ساری تفصیلات وہ لکھوائے گا. ما ولیتق اللہ ربہ, اور اس کو چاہیے کہ ڈرتا رہے اللہ سے, ربہ, جو اس کا رب ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. ولا یبخس, اور نہ کم کرے, منہ, اس دین میں سے, شیئن, کچھ بھی کم نہیں کرنا, اس جیسا ہے منہ آن, اس کو اس نے لکھوانا ہے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, پس فَإِنْ كَانَ, پس اگر ہے, الَّذِي, وہ شخص, عَلَيْهِ الْحَقُّ, جس پر حق ہے, یعنی جس نے پیسے لیے ہیں, اگر وہ شخص کیا ہے, سفیہن, اگر وہ بے وقوف ہے, اس کو نہیں پتا کہ کیسے لکھوانا ہے, او ضعیفاً, یا وہ بزرگ ہے, کمزور ہے, اس کو جو ہے وہ معاملات لکھوانے کا انداز نہیں آتا, او لا یستطیع, یا وہ لکھوا نہیں سکتا, اس کی استطاعت نہیں ہے. مثال کے طور پہ وہ گونگا ہے, بول نہیں سکتا, وہ اس نے قرضہ لے لیا ہے, اب وہ بول نہیں سکتا. او لا یستطیع, یا وہ استطاعت نہیں رکھتا, ان یمل, کہ وہ لکھوائے, ہوا, وہ شخص, فلیملل, تو پھر چاہیے کہ لکھوائے, ولیہ, اس کا ولی, جس پر جو مقروض ہے, جس نے پیسے دیے ہیں, یا جو پارٹنرشپ کر رہا ہے, جس انویسٹمنٹ کرنے والا نہیں لکھوائے گا, جس کو دیے جا رہے ہیں پیسے, اس کو ہم ورکر بولتے ہیں. ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے, ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. تو اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور اگر پارٹنرشپ ہو رہی ہے تو ورکنگ پارٹنر لکھوائے گا. سلیپنگ پارٹنر جس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ نہیں لکھوائے گا, وہ بیٹھا ہوگا ساتھ میں, لیکن لکھوانے کی ذمہ داری اس کی ہے. تو چاہیے اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا جو ولی ہے, اس کا کوئی دوست ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی والد ہے, تو وہ لکھوائے, بالعدل, عدل کے ساتھ. یہ ایک حکم ہو گیا. پہلا حکم کہ لکھوانا ہے, دوسرا حکم کس نے لکھوانا ہے, جس پر حق ہے. تیسرا حکم,
وَاسْتَشْهِدُوا اور تم گواہ بناؤ شہیدین دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے. یہ تیسری چیز ہو کہ جو بھی معاملہ تم کرو چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو لکھو, جس کے ذمے ہے وہ لکھے اور دو گواہ بناؤ اس کو. گواہ بھی کس میں سے بنانے؟ مردوں میں سے, عورتوں میں سے گواہ نہیں بنانے, مردوں میں سے گواہ بنانے. افرافا علم یکون رجلین اگر دو مرد موجود نہ ہوں, فرجل تو ایک مرد, وامرأتانی اور دو عورتیں, ایک مرد اور دو عورتیں. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا, اور اس پہ بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ یہ کیا ہے, ایک مرد کے برابر دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر کیوں قرار دیا؟ اگر عورت کی اتنی ہی صلاحیت ہے کہ ایک عورت جو ہے دو عورتیں جب ایک مرد کے برابر ہے تو پھر عورت کے ذمہ حقوق بھی ایسی ہونے چاہیے, پھر عورت کی نمازیں بھی آدھی ہونی چاہیے, پھر عورت کا روزہ بھی آدھا ہونا چاہیے. یہ ڈیمانڈز ہیں لوگوں نے اس پہ باقاعدہ جو وہ تحریکیں اٹھائیں گی کہ جی اسلام میں کیا جو ہے نا وہ عورت کی حق تلفی کی گئی اسلام میں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ جو بات ذکر فرمائی, یہ گواہی کے باب میں, گواہی کے اندر یہ چیز, یہ جو معاملہ ہے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر, یہ ہر مسئلے میں نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فوجداری مقدمات. جو فوجداری مقدمات ہوتے ہیں, جو لین دین کے معاملات ہیں, نکاح طلاق کے مسائل ہیں, ان کے اندر جو لین دین کے, کاروبار کے, قانونی جرم کے, جن پہ حد نافذ ہوتی ہے, کوئی قتل کا مسئلہ آ گیا, اسی طریقے سے اور جو گواہ بنائے جاتے ہیں مختلف گناہوں کے اوپر, ان مسائل کے اندر دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر اللہ رب العالمین نے قرار دی. ہر مسئلے میں نہیں, بلکہ بعض مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی گواہی اور ایک مرد کی گواہی برابر قرار دی. نکاح طلاق کے مسائل کے اندر, طلاق میں اگر عورت کہے کہ جس نے مجھے طلاق دی ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کی گواہی یہ تو نہیں کہیں گے جی دو عورتیں سنیں گی کہ طلاق دیے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. عورت کہے طلاق دیے تو عورت کی گواہی مانی جائے گی. اور بعض مسائل میں اللہ رب العالمین نے عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی سے زیادہ معتبر قرار دیے, خصوصاً ایسے مسائل میں کہ جن مسائل میں عورتیں, جو مسائل عورتوں سے متعلق ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ ایک عورت جو ہے جب اس کو طلاق ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو یہ چاہیے کہ اس کے رحم میں جو اللہ نے پیدا کیا اس کو نہ چھپائے. اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ جی میں حمل سے ہوں, ظاہر نہیں ہو رہا حمل, اب اس کی گواہی کو مانا جائے گا. اور عورت کہہ دیتی ہے کہ جی مجھے ایام آ چکے ہیں, اس کی گواہی کو مانا جائے گا. مرد کی بات کو نہیں سنا جائے گا, پوچھا ہی نہیں جائے گا مرد. حتیٰ کہ ایک مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک صحابی مکہ میں تھے, ان کی ایک عورت سے شادی ہوئی, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. ایک عورت نے آ کر جب وہ شادی میں یا رخصتی میں یا بعد میں کبھی ان کے گھر پہ آئی, اس نے دونوں کو دیکھا, میاں بیوی کو. اس نے کہا کہ تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا. جیسے عرب میں رواج تھا کہ باہر بھیجا جاتا تھا, دودھ پلایا جاتا تھا, تو اسے کہا تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا, تم تو رضائی بہن بھائی ہو. اب وہ سارے پریشان ہو گئے, یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اب نہ باپ کو یاد ہے نہ ماں کو یاد ہے, اس عورت کو پتا ہے کہ اس نے دودھ پلایا. اب اس صحابی نے گھوڑا تیار کیا, مکہ سے نکلے, مدینہ پہنچے, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ. اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خاموش رہے, اس نے پھر اصرار کیا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے. اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف وقد قالت, اس نے کہہ دیا, بات ختم ہو. عورت نے کہہ دیا کہ اس نے دودھ پلایا اور اس سے کہا عورت ہے, سچی عورت ہے, جھوٹ نہیں بولتی, اس نے کہہ دیا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب نکاح تمہارا ختم ہے, نکاح نہیں ہے تمہارا. ایک عورت کی گواہی پر سارا فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی ہر مسئلے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر. ہاں چند ایسے مسائل ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ اس دور کی خواتین, اور آج بھی ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں جو ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, تو آج بھی عورتوں کا عموماً فوجداری معاملات میں دخل نہیں ہوتا. بیوی گھر پہ ہوتی ہے, شوہر کاروبار کر رہا ہے, کاروبار کی جو باریکیاں ہیں اور کاروبار کے جو معاملات ہیں, مسائل ہیں, وہ عورتیں کے علم میں نہیں ہوتے. چند ایک استثناءات کو چھوڑ کے جو عورتیں کاروبار کرتی ہیں, کاروبار میں شریک ہوتی ہیں, ان کے علاوہ. لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے تو یہ تو نہیں کہنا تھا نا کہ جو عورت اس طرح کی ہو تو اس کی گواہی لے لو, جو اس طرح کی اس کی نہ لو. اللہ رب العالمین نے مطلق حکم دیا. تو یہ عورت کے
لیے حق تلفی نہیں ہے یا عورت کی برائی نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی عورت تو فزیکلی جو ہے وہ مرد سے کمزور ہوتی ہے، تو کیا یہ آپ عورت کی برائی کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ عورت کے بارے میں حق بیان کر رہے ہیں، صحیح بیان کر رہے ہیں. عورت فزیکلی مرد سے کمزور ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورت میڈیکلی مرد سے زیادہ مضبوط ہے. میڈیکلی عورت مضبوط ہے، فزیکلی عورت کمزور ہے. یہ فرق ہے فزیکل میں میڈیکل میں. اسی لیے عورت کو اللہ رب العالمین نے وہ ذمہ داریاں دی ہیں ولادت کی اور دودھ پلانے کی جو مرد نہیں اختیار کر سکتا، مرد برداشت نہیں کر سکتا. اس میڈیکلی جو ہے وہ عورت صحت مند ہے بنسبت مرد کے، فزیکلی مرد جو ہے وہ عورت سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہ ایک چیز کو بیان کرنا ہے، نہ کہ کسی کی حق تلفی کرنا. فرمائیں کہ مرد اور دو عورتیں ممن ترضون من الشہداء، ان افراد میں سے ترضون جن سے تم راضی ہو، من الشہداء گواہوں میں سے. راضی سے مراد کہ جن کو تمہیں پتا ہے کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ مراد. ان تضل، یہ کہ اگر بہک جائے، احداہما ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت بھول جائے، فتذکر تو یاد دلا دے، احداہما ان میں سے ایک، الاخری دوسری کو. یہ وہ احتیاط ہے، یہ مقصد ہے. دو عورتوں کو آپ نے گواہ کیوں بنایا کہ اگر ایک عورت بھول بھی جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے. یہ مقصد ہے تو عورتوں کو گواہ بنانے کا. ولا یأبی الشہداء، اور نہ انکار کریں گواہ، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے. جب بھی ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو یہ گواہ کے اوپر لازم ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ اس موقع پر جائے اور وہ گواہی دے. ولا تسأموا، اور تم، ولا تسأموا، تسأموا کا معنی ہے کہ تم یعنی اس میں بوچل نہ ہو، تم ہلکے نہ پڑو اس معاملے سے، ان تکتبوہ، کہ تم اس کو لکھو. یعنی انسان کہے کہ میں کیوں لکھوں، ہر معاملے کو لکھتا رہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے بیزاری اختیار نہ کرو. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. ولا تسأموا، اس سے بیزار نہ ہو، اس کو بوجھ نہ سمجھو. ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو، صغیراً چھوٹا ہو، او کبیراً یا بڑا ہو، الی اجلی، اس کے وقت مقرر. اس کو لکھنا ہے آپ نے، یہ لکھنے کا حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. ذالکم، یہ چیز، اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ اقوم للشہادہ، اور زیادہ قائم کرنے والی ہے گواہی کو. وہ ادنا، اور یہ زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو، اس بات سے کہ تم شک میں پڑ جاؤ. یعنی تم انصاف کرو اور تم صحیح چیز کو بیان کرو اور تمہیں اپنے آپس کے معاملات میں شکوک و شبہات نہ ہوں، اور آپ یوں کہہ لیجیے کہ آپس کے جھگڑے نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں جو بات میں ہو جاتے ہیں. اور واقعتاً جو افراد لکھ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، میں نے دیکھا ہے کہ ان کے معاملات بالکل درست چلتے ہیں، صحیح چلتی. اور پھر آگے چل کے بھی ان کے جو معاملات ہیں، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی اولادوں کے اندر بھی جو معاملات ہیں بالکل صحیح رخ پہ چلتے رہتے. کیا اس کا فرق کس چیز سے پڑتا ہے؟ لکھنے سے. آپ جو بھی چیز کر رہے ہیں اس کو آپ لکھیں. الا، مگر یہ، ان تکون، یہ کہ ہو، تجارتاً، تجارت، حاضرتاً، حاضر، یعنی کیش لین دین ہے. اگر تدیرونا، جس کو تم چلاتے ہو، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناح، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو. جو کیش کا لین دین ہو رہا ہے، ابھی تم نے ہاتھ کے ہاتھ چیز دی، ہاتھ کے ہاتھ رقم لے لی، اس کو نہ لکھو، اس میں پہنچنا نہیں. لیکن جو تم کریڈٹ پہ دے رہے ہو یا تم کوئی لین دین کر رہے ہو معاملہ جو ایک وقت مقررہ کے بعد آنا ہے، تو اس کو لکھنا ضروری ہے. وَأَشْهِدُوا، اور تم گواہ بناؤ، اذا تبایعتم، جب تم آپس میں تجارت کر رہے ہو، تجارت کرتے وقت گواہ بناؤ. تو گواہ بنانا تجارت کے وقت یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. علماء نے اس کو ذکر کیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے ثابت ہے کہ تجارت کا وقت اگر آپ چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو اس میں گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بنا لیا جائے تو بہتر ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، اتنے کی بیچی، یہ اس چیز کی کنڈیشن ہے. تو گواہ بننے سے بہت سارے مسائل سے انسان بچ جاتا ہے. ولا یضار، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، کاتب، نہ ہی لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ. لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچائے. اگر لکھنے والا صحیح لکھ رہا ہے تو آپ کوئی شخص جا کر اس کو کہے کہ تم اس کو اس طرح نہیں، اس طرح لکھو، ورنہ اس کو دھمکیاں دے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یا گواہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو دھمکیاں ملے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. کیونکہ اور
جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بسا اوقات سچے واقعات کے گناہ کے گواہ موجود ہوتے ہیں، ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ آخر گواہی نہیں دینا ورنہ تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ فرمایا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ لکھنے والا اور نہ ہی گواہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تفعلوا، اور اگر تم نے ایسا کیا، فإنه، پس بے شک یہ عمل، فسوق بکم، تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر تم نے یہ کیا، دھمکایا جا کر کاتب کو یا گواہ کو یا اس کو نقصان پہنچایا، یہ تمہارے مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ تمہارا معلم، تمہارا استاد وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، علی سفر، کسی سفر پر، ولم تجدوا، اور تم نہ پاؤ، کاتبا، لکھنے والا، تم سفر پہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ کاتب موجود نہیں ہے، تو کیا ہے؟ فریحان، تو ایک رہن رکھوا دو، جس کو ہم گروی رکھوانا کہتے ہیں۔ فریحان، تو رہن رکھوا دو، مقبوضۃ، جس پر قبضہ کیا جائے گا، یعنی ایک رہن جو چیز تمہارے پاس موجود ہے، جو قرض لینے والا ہے وہ قرض لے کر اپنی کوئی چیز اس کے بعد بطور رہن کے رکھواتے، تو رہن رکھوانا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہن رکھوایا کرتے تھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو آپ کی جو ذرا ہے، جو لوہے کا لباس ہوتا تھا جو پہنا کرتے تھے جہاد کے اندر، وہ ذرا ایک یہودی کے پاس رکھی ہوئی تھی بطور رہن، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کچھ اجناس لیے ہوئے تھے جس کی قیمت ادا کرنی تھی۔ تو رہن جب رکھوا دیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ قرضہ گویا کہ آپ نے ادا کر دیا۔ اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی مقروض ہونے کی حالت میں، نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی حالت میں وفات سے پناہ مانگی، اور قرض جو ہے وہ انسان کی مغفرت میں رکاوٹ اور حائل ہو جاتا ہے۔ قرض اگر کسی سے لیا ہو اور اس کو واپس نہ کیا ہو انسان نے، اس کا وقت آ چکا ہو، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید کی مغفرت بھی معلق ہو جاتی ہے اگر اس نے قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا اس، تو جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کو جو ہے وہ قبر کے اندر سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن اگر رہن رکھوا دی ہے، کوئی چیز گروی رکھوا دی ہے، تو گویا کہ اس کا قرضہ ادا ہو گیا، تو رہن رکھوانا جائز۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ، پس اگر بے خوف ہو تمہارے بعضاً بعض سے، یعنی اگر تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تو پھر اگر تم نہ لکھو تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ لکھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ لکھو ضرور، لکھنا کا حکم دیا، لیکن فرمایا کہ اگر تمہارا ایک دوسرے پر اعتماد ہے، فَلْيُؤَدِّ، اس ادا کرے، الذی، وہ شخص، اؤتمن امانتہ، اؤتمن، جس کو امانت دی گئی تھی وہ ادا کرے، کیا ادا کرے؟ امانت ہو، اپنی امانت کو، یعنی جس کو قرضہ دیا گیا تھا وہ اپنا قرضہ واپس کرے۔ ایک دوسرے پر اعتماد ہے، تم نے قرضہ دیتے وقت نہیں لکھا تو اس پہ گناہ کوئی نہیں، لیکن مستحب معاملہ یہی ہے اور درست معاملہ یہی ہے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ شخص، آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہے، اس کا دل جو ہے، اس کا دل ہے ہی مجرم والا دل ہے اس کا۔ اس میں بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے، کیونکہ گواہی کا چھپانا یہ دل کا عمل، اس کے دل میں محفوظ ہے نا گواہی، وہ بیان نہیں کر رہا اس کو، تو اس بیان نہ کرنے کی وجہ سے جب موقع آیا اس وقت اس نے گواہی کو بیان نہیں کیا، گواہی کو چھپا لیا، یا کہتی ہے میں تو گواہی نہیں تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، گواہی کو چھپا لیا اس نے، تو اب یہ جو گناہ ہے اس کا، یہ اس کے دل کا گناہ ہے، اور دل اگر گناہ گار ہو جائے کسی انسان کا، یہ دل پر مہر لگ جائے، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص جرم کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل کے اوپر نقطے لگتے رہتے ہیں، کالے سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور اتنے نقطے لگتے ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ پورا دن اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ الٹا گلاس رکھا ہوا ہو۔ الٹا گلاس رکھا سے مراد کیا ہے؟ آپ اس پہ پانی ڈالتے رہے، پانی اندر نہیں جائے، آپ جتنی مرضی نصیحت کرتے ہیں نا اس کے دل کے اندر نصیحت
جائے گی نہیں، اس کو اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو یہ بڑی خطرناک بعید ہے کسی انسان کا دل گناہ گار ہو جائے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ رب العالمین جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ دو آیات اللہ رب العالمین نے قرض اور لین دین کے معاملے پر نازل فرمائی، چونکہ پیچھے جو احکامات ذکر ہوئے وہ سود کے تعلق سے ذکر ہوئے تھے، اور سود میں قرض کا معاملہ آتا ہے، تو اس سود کو منع کر دیا، لیکن قرض کا لین دین کیسے ہونا چاہیے اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر تفصیل سے بیان فرما دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ اس کا معنی ہم آیت الکرسی کے اندر تفصیل سے بیان کر چکے۔ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں کے رہنے والے سیارے، ستارے، اور جو مخلوقات آسمانوں کے اندر جو فرشتے ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، اس کا حقیقی مالک اور حقیقی جو اس کا بادشاہ ہے وہ اللہ رب العالمین۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو گے مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے نفسوں میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، يُحَاسِبْكُمْ، محاسبہ کرے گا تمہارا، بِهِ، اس خیالات پر، ان خیالات پر، اللہ رب العالمین۔ وہ خیالات جو تم نے اپنی زبان سے ظاہر کر دیے اور وہ خیالات جو تمہارے دل کے اندر ہیں، ان دونوں پر اللہ رب العالمین تمہارا محاسبہ کرے گا، تمہاری گرفت کی جائے گی۔ فَيَغْفِرُ، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ رب العالمین چاہے، وَيُعَذِّبُ، اور اللہ رب العالمین عذاب دے گا، مَن يَشَاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کا عذاب، یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تحت۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے عذاب دے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو معاف کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو عذاب دے گا تو یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کا عدل ہے۔ اللہ کی حکمت اور اللہ کا عدل، اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ کون شخص ہے جو معافی کے لائق ہے اور کون شخص ہے جو عذاب کے لائق۔ ایک انسان، ہم اپنے آپ کو اگر تصور کریں، ہمارے ماتحت اگر کام کرنے والے ہوں، دونوں سے غلطیاں ہوں، تو ہم اپنی محدود عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس موقع پہ ڈانٹنا ہے کہ نہیں ڈانٹنا، اس موقع پر اس کو کیا سزا دینی چاہیے۔ ہم پالیسیز بناتے ہیں، تو جب ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی محدود عقل کے ساتھ کہ کون خطا کار ہے کہ جس کو معاف کرنا ہے، اور کون ہے کہ جس کی اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کو سزا، پنشمنٹ ملنی چاہیے، تو اللہ رب العالمین اپنی وسیع علم کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون شخص ہے جو معافی کے لائق ہے اور کون شخص ہے جو عذاب کے لائق ہے۔ اللہ، اور اللہ رب العالمین علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے خیالات کے اوپر تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بڑے پریشان ہو کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت میں ہے، لیکن جو ہماری استطاعت میں نہیں ہم وہ کیسے کریں؟ یہ خیالات کا دلوں میں آنا، یہ اس کو روکنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ خیالات انسان کے بس سے باہر ہے، سوتے جاگتے انسان کو خیالات آتے رہتے ہیں، وسوسے آتے رہتے ہیں۔ ہم اس معاملے پہ اللہ رب العالمین ہمارا محاسبہ کرے گا تو ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم یہودیوں والی عادت نہ اپناؤ کہ جنہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ کہ اللہ تو نے کہہ دیا کہ محاسبہ ہوگا، ہم نے سن لیا اس بات کو اور ہم اس پر اطاعت کرنے والے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ دو آیات نازل فرمائی جو آگے ہم پڑھ رہے ہیں، جو سورۃ البقرہ کی دو آیات ہیں، اور ان دو آیات کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ اس کی فضیلت یہ ہے، صحیح حدیث کے اندر فرمایا کہ جو شخص ان دو آیات کو رات کے وقت پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پہ جامع ترمذی کے اندر ہے، جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، ایک زوردار آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر فرشتہ ایک نازل ہوا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نور مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور عطا کیے۔ نور کون سے ہیں؟ پہلا نور سورۃ الفاتحہ، یہ نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اور دوسرا نور کون سا ہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے یہ 2 آیات مجھے دی گئی معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا میں، جب میں سدرۃ المنتہا پہ موجود تھا اس وقت اللہ رب العالمین نے مجھے یہ 2 آیات دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 آیات مکی آیات میں سے ہے، یہ 2 آیات مکی آیات میں سے، حالانکہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ مدنی سورت، لیکن ایسا ممکن ہے کہ کچھ سورتیں مدنی ہوں، ان کی چند آیات مکی ہو سکتی، تو یہ بہرحال احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو شخص بھی ان 2 آیات کو پڑھتا ہے، جو شخص بھی ان 2 آیات کو، جس گھر میں ان 2 آیات کو مسلسل 3 راتیں پڑھا جائے، اللہ رب العالمین شیطان کو اس گھر سے دور کر دیتا ہے۔ جس گھر میں 2 آیات یہ مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں، اللہ رب العالمین شیطان کو اس گھر سے دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی مبارک آیات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ آیت کیا ہے؟ فرمایا آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، رسول سے مراد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان لے آئے، بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا الیہ ان کی طرف، اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من ربی، ان کے رب کی جانب سے، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لے آئے، صحابہ سب سے پہلے مومن، وہ بھی اس کے اوپر ایمان لے آئے، کلن، سب کے ساتھ ایمان لائے، کس کے اوپر؟ کلن، سب کے سب، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وملائکتی، اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلی، اور اللہ رب العالمین کے رسولوں پر۔ تو ایمان ایک آپ نے پڑھا تھا شروع میں سورۃ بقرہ کے بالکل آغاز میں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ اہل ایمان جو غیب پر ایمان لاتا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے اختتام کیا سورۃ البقرہ کا پھر ایمان کے اوپر کہ آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو ایمان کے 6 ارکان میں سے اللہ رب العالمین نے 4 اہم ترین ارکان بیان فرمائے۔ باقی 2 ارکان کون سے ہیں؟ ایمان بالآخرت اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 6 ارکان میں سے صرف 2 ارکان ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں نے دیکھی ہیں، جو انسانوں نے دیکھی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ رسول اور کتابیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو انسانوں نے نہیں دیکھا، آخرت کو انسانوں نے نہیں دیکھا، تقدیر لوح محفوظ انسانوں نے نہیں دیکھی۔ تو ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں سے 4 ارکان ایمان بالغیب پر ہیں، بغیر دیکھے ایمان لانا، بغیر دیکھے اس کے اثرات موجود ہیں، اللہ رب العالمین کے اثرات موجود ہیں، فرشتوں کے اثرات موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہو۔ تو اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو غیب ہے نا، غیب، جس کا ایمان بالغیب قوی ہے، وہ شخص اصل مومن ہے۔ دیکھ کر ایک چیز پر ایمان لے آنا، یہ ایمان کا بڑھ جانا، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے۔ وہ تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، موت کے وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، اور جتنے کفار ہیں یہ سب کے سب قیامت والے دن ایمان لے آئیں گے دیکھ کر۔ اصل کمال کس کا ہے؟ اس کا جو بغیر دیکھے قرآن کو پڑھ کے اور احادیث کو پڑھ کے ایمان لے آتا ہے ان چیزوں پر جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے، بین احد من رسلہ، اللہ رب العالمین کے رسولوں میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے۔ فرق نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنے بھی رسول ہیں ہم سب پر ایمان لاتے، جتنے بھی رسول ہیں ہم سب پر ایمان لاتے۔ فرق کون کرتے؟ فرق یہودی کرتے، یہودی موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ فرق کون کرتے؟ عیسائی کرتے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ لیکن اہل ایمان مسلمان تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک رسول کا بھی انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ کوئی ایک رسول بھی جس کی رسالت قرآن یا حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے، لہذا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا،
سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا یا اللہ اور ہم نے تیری اطاعت، جو تو نے حکم نازل کیا ہم اس پہ تیرے فرما بردار ہیں. غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی ہمارا لوٹنا ہے. یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، لیکن اطاعت میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو تو معاف کر دے، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے لوٹ کر تیری طرف واپس آنا. اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا دیا سمعنا واطعنا کا؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ نے معاملے کو آسان فرما دیا. فرمایا لا یکلف اللہ، نہیں مکلف کرتا اللہ رب العالمین نفساً، کسی انسان کو، کسی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے محاسبہ کے، حساب و کتاب کے دو اصول بیان فرمائے. حساب و کتاب کے دو اصول بیان فرمائے. پہلا حساب کا اصول کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. ایک شخص ہے، وہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، اب اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اللہ رب العالمین اس سے حساب نہیں دے گا. ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ابھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ نہیں دی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب نہیں دے گا. ایک شخص ہے، اس پہ کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھا، اللہ رب العالمین سے کھڑے ہونے کی حساب و کتاب نہیں دے گا. کہ حساب و کتاب کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. یہ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے. اب اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ خیالات جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو انسان کے بس میں نہیں آتے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے ہیں، اس پر محاسبہ نہیں. ہاں ایسے خیالات جو انسان کے بس میں ہے، ایمان لانا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، کسی سے حسد کرنا، کسی سے بغض کرنا، منافقت کرنا، یہ سب خیالات ہے نا، یہ دل کے معاملات ہیں نا. ایمان آپ ظاہری چیز تو نہیں، ایمان کیا ہے؟ دل میں. ٹھیک ہے نا. نفاق کیا ہے؟ دل میں. کفر کیا ہے؟ دل میں. ٹھیک ہے. محبت کہاں ہے؟ دل میں. حسد کہاں ہے؟ دل میں. تو یہ سارے وہ خیالات ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین نے محاسبہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں انسان کے پاس اختیار موجود ہے. لیکن ایسے وسوسے، ایسے خیالات جو بغیر انسان کے استطاعت کے اس کے ذہن اور دل میں آتے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین محاسبہ نہیں فرمائے. دوسرا اصول کیا ہے؟ لہا، اس نفس کے لیے ہے، ماں کا سبب جو اس نے کمایا، وہ علیہ، اور اسی پر ہے مکتسبت جو اس نے کمایا. لہا کا مطلب اس کو اجر ملے گا، اور علیہ کا مطلب اس کو گناہ ملے گا. تو اس کے گناہ اور اس کے اجر کا معاملہ اس کے اپنی ذات کے ساتھ، کسی اور کا گناہ اس کے ذمہ نہیں آئے، اور کسی اور کی نیکی بھی اس کو نہیں ملے گی. الا یہ جو اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اگر کسی شخص نے کسی کو نیکی کا کہا اور اسے نیکی کر لی تو اس کی نیکی کا اجر اس کو بھی ملے گا. اور اگر کسی نے گناہ کا کہا اور اس نے گناہ کر لیا تو پھر گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے. لیکن اگر اس نے کسی کو نہیں کہا نیکی کا، اب دنیا میں جو بھی نیکی کر رہا ہے مجھے تو نہیں اس کی نیکی ملے گی، اور دنیا میں جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ میرے ذمہ تو نہیں ہے. تو یہ محاسبے کا دوسرا اصول کہ جو میں نے کمایا وہ مجھے ملے گا. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے. اب آگے اللہ رب العالمین نے ایک دعا ذکر فرمائی، جو دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بڑی مبارک دعا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم سے غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے، خطا ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کہ ہم نے غلطی سے ہو گیا، تو یا اللہ اس پر مواخذہ نہ کرنا. اور یہ دعا اللہ نے پہلے قبول کر لی، یہ دعا اللہ رب العالمین نے پہلے قبول کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت سے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے غلطی سے کچھ ہو جائے یا بھول سے کچھ ہو جائے، اس کا گناہ اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا. بھول سے، مثال کے طور پہ روزہ رکھا ہوا ہے، بھول سے کچھ کھا لیا تو روزہ باقی ہے، وہ بھول گیا تھا. وہ غلطی سے کچھ ہو جائے اس کا کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے، جان بوجھ کے کرے گا تو ذمہ دار ہے. یہ دعا اللہ نے پہلے قبول کر دی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا، تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، لا تحمل، نہ ڈال، علینا ہم پر، اصرا بوجھ، کما حملتہ، جس طرح تو نے وہ بوجھ ڈالا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر کیا بوجھ کیا تھا؟ ان کے اوپر توبہ اگر کر لی شرک سے، اس کی توبہ کیا ہے؟ قتل کرو. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا. اسی طرح بنی اسرائیل میں قصاص نہیں تھا،
دیت نہیں تھی، قصاص تھا صرف. اگر کسی شخص سے غلطی سے بھی قتل ہو گیا تو دیت دے کے نہیں چھوڑ سکتے، قتل کرو اسے. تو بڑے خطرناک جو ہے ان کے جو شریعت تھی، بڑی بھاری شریعت تھی، بوجھ تھی ان کے اوپر. اور اسی طریقے سے اگر کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو اب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں تو آسانی ہے کہ جی آپ نے جا کے دھو لیا، کوئی نجاست لگ گئی. بنی اسرائیل میں کیا ہے، اس کپڑے کو کاٹو، اس کے علاوہ اس کو کوئی حل نہیں، کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے. اس قسم کے معاملات سے اللہ رب العالمین نے ہماری اس دعا کو پہلے ہی قبول کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان بنا دیا. جتنا آسان یہ دین اسلام ہے، دنیا کا کوئی نظام اتنا آسان نہیں ہو سکتا. انسانوں کے بنائے ہوئے نظام چاہے وہ بڑے ہمیں خوبصورت نظر آتے ہوں، لیکن وہ انسانوں کے لیے مصیبت کا ہی باعث بنتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا نظام ہے، عبادات کے اندر، اقتصادیات کے اندر، سیاسیات کے اندر، اور نکاح اور آئلی معاملات کے اندر، بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گنجائش اور آسانیاں رکھی. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، تو نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ، ما لا طاقت لنا به، جس کو اٹھانے کی ہم نے طاقت نہ ہو. یہ دین کے حساب سے بھی ہے اور دنیا کی مصیبتوں کے لحاظ سے بھی، کہ اللہ دنیا کی ایسی مصیبت ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہمیں سکت نہ ہو اور طاقت نہ ہو. واعف عنا، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور تو ہم پر رحم فرما. معاف کر دے، بخش دے اور رحم کر. عفو اور مغفرت کا میں نے ایک فرق آپ کو بیان کیا تھا، اسی فرق کو ذہن میں رکھیں. اور رحم جو ہے وہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو جانا، اور رحم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ گناہوں سے محفوظ کر لینا، گناہوں کی طرف، گناہوں کی نوبت ہی نہ آنے دینا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. سو قرآن مجید میں ہے کہ یا اللہ جس کو تو نے منتخ سیئات یومئذ فقط رحمتا، جس کو تو نے گناہوں سے محفوظ کر لیا گویا کہ تو نے اس پر رحم کر دیا. تو یہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے. انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. اللہ ہمارا مولا ہے. هو المولا، حقیقی مولا. نعم المولا، اچھا مولا. جو حقیقی مولا ہے، مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولا کے دو معنی، بلکہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو عربی میں مولا کے تین معنی. ایک ہے مولا کا معنی مددگار، مدد کرنے والا، حمایت کرنے والا، تائید کرنے والا. اس معنی میں مولا ہمارے لیے صرف اللہ رب العالمین. نعم المولا و نعم النصیر. انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے. ایک ہے مولا کا معنی بمعنی محبوب کے، جس سے محبت کی جائے، اس کو بھی مولا کہا جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ محبوب. مولا سے مراد کو مولا نہیں ہے تو ہمارا ایک فرقہ مراد دیتا ہے کہ جی مولا سے مراد، مولا علی سے مراد بگڑی بنانے والا، کارساز اور مددگار. اس معنی میں اگر جناب علی کو مولا کہے گا یا ان کی مشابہت کرے گا تو وہ شرک کر رہا ہے. اور اس معنی میں مولا، ہم بہت سے لوگوں کو مولا کہتا ہے. کوئی امام وہ سنتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب. مولوی صاحب کس سے نکلا ہے؟ مولا سے نکلا ہے. مولانا صاحب، مولانا کیا ہے؟ مولانا یہی ہے، انت مولانا، یہ مولانا ہے. مولانا کا مطلب ہمارے محبوب. تو مولا اس حدیث کو بڑا استعمال کیا جاتا ہے کہ جی من کنت مولا فہذا علی مولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو مولا کہا. جناب زید بن ثابت کو بھی مولا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو نہیں کہتے مولا زید، کیوں نہیں کہتے آپ؟ کیونکہ اہل سنت جانتے ہیں کہ مولا کا معنی یہاں پر محبوب کے معنی میں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے مومنین کو مولا کہا کہ اللہ رب العالمین آپ کا مولا ہے اور اہل ایمان آپ کے مولا ہے. آپ نے سب کو مولا کہنا شروع کر دیں. یہ مراد نہیں ہے مولا سے. مولا سے مراد ہے محبت کرنے والے. اور ایک مولا کا معنی ہوتا ہے عربی میں آزاد کردہ غلام. آزاد کردہ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. ایک ابو رافع ہیں صحابی، ان کے بارے میں ابو رافع مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، نبی کے مولا ہے. وہ کیا معنی؟ اب مولا کا معنی کریں آپ وہ جو جناب علی کے لیے کرتے ہیں. یہاں مولا کا معنی کیا ہوگا؟ آزاد کردہ غلام. تو مولا کا ایک ہی معنی نہیں ہے جو معنی لے کے پیٹتے رہتے ہیں اس کو. مولا کا تین معنی. تو وہ حقیقی مولا ہمارا جو ہے، جو کارساز بگڑی بنانے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین. اس معنی میں ہمارے لیے مولا اللہ ہے.
فنصرنا انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا بگڑی بنانے والا ہے، ہمارا مددگار ہے. فنصرنا تو ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافر قوم کے اوپر. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں ذکر کی. اور جناب معاذ فرمایا کرتے تھے کہ اس صورت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعا کو پڑھتے تو آمین کہا کرتے تھے. لیکن یہ آمین جو ہے وہ نماز میں ہم نہیں کہہ سکتے. کوئی نماز میں ہم اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس میں ہم یہ آمین نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فرض نماز کے اندر کسی بھی عمل کا اضافہ بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتا. ہاں اگر نفل نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ پڑھے جائے تو اس کے اندر آمین کہی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج قرآن مجید کی یہ دوسری عظیم ترین سورت سورۃ بقرہ یہ آج تکمیل ہو گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں سورت کر کے قرآن مجید کی مکمل تفسیر پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. معبود کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آتی. موت آ جائے گی تو عابد کا کیا بنے گا؟ اگر خالق پر موت آ جائے تو مخلوق تو فنا ہو جائے. جس نے ضرورت پوری کرنی ہے وہ مر جائے تو ضرورت مند کی ضرورت کون پوری کرے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ خالق کے لیے لازمی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی صفاتی نام ذکر کیے. صفاتی نام کا مطلب ہے صفت ذکر کر دینا. نوراً، خدن، شفاہن، موعظۃً، یہ سارے صفاتی نام ہیں. اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خاص نام، اس کا عالم، جیسے القرآن یہ خاص نام ہے. اسی طرح القرآن کا ایک خاص نام کیا ہے؟ الفرقان. اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا ہر غیب جانتا ہے. کوئی معمولی سے معمولی بات بھی اللہ رب العالمین پر مخفی نہیں ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کی ایک دلیل ہے کہ معبود وہ ذات ہو سکتی ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو، جس کو ہر چیز کا علم ہو. کہ بعض آیات ایسی محکم ہے کہ ان کی تعویل اور ان کی تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. کچھ آیات ایسی ہیں جس کا معنی واضح ہوتا ہے لیکن تفسیر کا ہمیں علم نہیں ہوتا. المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر 6 ڈپارٹمنٹس میں تعلیم و تربیت، دعوت و تبلیغ اور خدمت خلق کے 40 سے زائد پروجیکٹس میں مصروف عمل ہے. ہمیں اس میں آپ کا تعاون درکار ہے. آئیے اس عظیم مشن کا حصہ بنیے.